اگلا سوال ہے، اگر ٹوائلٹ میں اذان کی آواز آئے تو پھر بھی جواب دینا ہوگا یا دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا ضروری ہوگا؟ بعض لوگ اذان کے انتظار میں پیشاب بھی روک لیتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ تو حرام ہے، پیشاب کرنا فرض ہے اور اذان کا جواب دینا سنت ہے، تو فرض پہلے کریں گے آپ سارے کام۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیث چیزوں کے وقت نماز بھی نہیں ہوتی، ایک پیشاب اور ایک پخانہ، اس کو روک کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اذان کا جواب دینے کے لیے پیشاب روک کے بیٹھیں گے؟ اذان چھوٹی چیز ہے، نماز نہیں آپ پیشاب روک کے پڑھ سکتے، تو پہلے آپ پیشاب جا کے کریں گے۔ باقی رہ گیا ٹوائلٹ کے اندر ہے تو آپ پہ بولے حکم لاگو نہیں ہوں گے، آپ ایک یعنی نڈس جگہ کے اوپر ہے، وہاں پہ آپ ظاہرہ نہیں ذکر کریں گے جب تک آپ سیٹ کے اوپر ہیں۔ سیٹ سے جیسے ہی اتر جائیں گے اور واش بیسن کے اوپر آتے ہیں یا غسل خانے والی جگہ پہ تو وہ ٹوائلٹ شمار نہیں ہوگا، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے۔ ہمارے واش روم میں عموماً واش بیسن بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ پلس واش روم ہوتا ہے، ہم اسے پورے کو ٹوائلٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں ٹوائلٹ وہ حصہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ مکرم اویس، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ آپ خود سوچ لیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جب بیت الخلاء جب تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے، چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو۔ تو معذرت کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اذان ہو یا نہیں ہو، جب بیت الخلاء کا تقاضا ہو تو فوراً پہلی فرصت میں چلے جایا کریں، ورنہ حالات کے ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے۔ اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں، دماغ خراب ہو گیا۔